ذکر الارض وذکر الارض علیہ تعالی شان. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشی یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو اور جواب دینے کو سوچتا ہے تو گناہ سے فوراً رک جاتا ہے اور آدمی استغفار کرتا ہے. وذکروا سؤالہ بذنبہم یوم القیامہ. تقریباً وہی چیز ہے، قیامت کے دن سوالات کو یاد کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے متعلق پوچھیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، تم نے جھوٹ کیوں بولا، غیبت کیوں کی، تم نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، تم نے صورت باجدید جیسے بنائی اور کام ایسا کیوں کیا، بس اللہ کے حساب سے ڈر کر وہ فوراً معافی مانگتا ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ دین سے جن کا تعلق رہتا ہے، ورنہ یہی گناہ حقوق العباد حقوق اللہ کا بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. گناہ کے بعد اگر پریشانی ہو تو یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت، اور پریشانی بھی نہ ہو اور ایک جسے کہتے ہیں معمول کے تحت آدمی گناہ کر رہا ہے تو یہ زیادہ فکر کی بات ہے. داڑھی کٹانے منڈانے سے اگر پریشانی نہ ہو، یہ ہو کہ کب ہم اللہ والے بنیں گے، اللہ سے مانگتا رہے یا اللہ میرے دل سے ماحول معاشرے کا خوف نکال دیجئے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں اپنے محبوب کے طریقوں پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ میں آپ کے محبوب کو اور آقا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اقبال نے ایک عرصے تک داڑھی نہیں رکھی تھی، اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی روایت ہے کہ آخر عمر میں انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی تھی. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماری سے اس کو موت نظر آتی ہے، کہتا ہے چلو بھئی اللہ والے ہی بن جائیں. اور ہمارے ایک دوست جو لاہور کے میوزیم میں گئے، انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی تصویر داڑھی کے ساتھ دیکھی تھی، لہذا لیکن عام اس لیے نہیں کی جاتی کہ بہت سے لوگ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو کہیں گے لو ہمارا بھی جو پسندیدہ شاعر ہے وہ بھی ملا نکلا. تو لہذا ٹیپو سلطان کی تصویر کیسی بنائی کتابوں میں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی نہیں ہے، حالانکہ 400 سال پہلے تو داڑھی منڈانے کا رواج ہی نہیں تھا. لہذا ٹیپو سلطان شب بیدار آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے، داڑھی موڑنے کا تو زمانے میں تصور ہی نہیں تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں نے داڑھی تراشنا اور کٹانا اور منڈانا شروع کی ہے. اس زمانے میں داڑھی مردانگی کی علامت ہوتی تھی، لہذا اس زمانے میں یہ سوچنا بھی دشوار ہے، لیکن جیسا خود ہوتا ہے، جیسا چشمہ ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. ہم جیسے ہم اپنے بڑوں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں. بہرحال اقبال جب تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، انہوں نے ایک شعر کہا، ایک قطعہ کہا کہ کہتے ہیں کہ یا اگر بینی حسابم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر حضر آئے من پذیر. فارسی میں کہتے ہیں کہ آپ غنی ہیں اور میں محتاج ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، اور روز محشر آپ میرے گناہوں کو چھپا دیجئے گا اور میرا حساب نہ لیجئے. یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا اللہ اگر آپ کو میرا حساب ہی لینا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے میرا حساب نہ لیجئے گا. میں ان کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا کہ میرا چہرہ سنت و شریعت کے خلاف ہے. لہذا اتنے بڑے شاعر کو کیونکہ دین کی سمجھ تھی، لہذا یہ خوف تھا. تو اگر یہ خوف ہے تو امید ہے کہ اس کی اصلاح ہوگی. جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے لیکن اس کو حرام سمجھتے تھے اور اپنی لت لگ جانے پر خود شرمندہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وقت ان کو جیتے جی عطا فرمایا کہ شراب چھوڑنے کی ہمت ہوئی. حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. حج کرنے گئے تو داڑھی بھی رکھ لی، نیت کر کے گئے تھے. تینوں دعائیں حکیم الامت کی قبول ہوئی، اور چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے شراب چھوڑنے کی توفیق دے دی، حج اور داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی، تو مغفرت بھی انشاءاللہ فرمانا چاہ رہے ہیں، جبھی تو اپنے پیاروں میں شامل کر رہے ہیں. تو اس لیے کم از کم آدمی اگر بالفرض، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور عشق رسول ہے، لیکن وہ ماحول معاشرے سے مغلوب ہیں، لہذا کم از کم آدمی اللہ سے مانگتا رہے اپنی مناجات میں، یا اللہ جلد مجھے اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے، اس سے پہلے مجھے موت نہ دیجئے کہ میں آپ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤں. جب آپ کا پیارا بن جاؤں تب اپنے پاس بلائیے، مجھے مہلت عطا فرما دیجئے. اور پھر بھی جلدی بھی کرے، ایک طرف سے جلدی بھی کرے کہ جلدی میں تیار ہو جاؤں، اور دوسری طرف اللہ
اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگے اور خاتمہ بالخیر بھی مانگے کہ جب میرا خاتمہ ہو کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ الحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے متولی ہیں، میرے کارساز ہیں، میرے متولی ہیں، میرے الحقنی بالصالحین. یا اللہ آپ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ دیجیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دنیا و آخرت میں میرے متولی ہیں اور میرے کارساز ہیں. آپ مجھے الحقنی بالصالحین. یا اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمان بنا کے اٹھائیے اور مجھے نیکوں کے ساتھ جوڑ دیجیے. پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے نہیں؟ ہم بس یہی دعا کرتے ہیں رزق میں اضافہ دے دے، بس کر دے بس، اور بیماری اچھی کر دے، نوکری لگا دے. بھلا اپنی ہدایت اور اللہ کی محبت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں سب چیزیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا جوتا پرانا ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. آج کل تسمہ کہاں ٹوٹتا ہے، آج کل جوتا پرانا بھی صحیح سے نہیں ہوتا کہ آدمی نیا لے لیتا ہے. تو جوتا بھی چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو، اور ہفت اقلیم کی سلطنت اگر چاہیے، 7 ملکوں کی سلطنت، تو بھی اللہ سے مانگو. تو دنیا کی بھی ہر چیز اللہ سے مانگو. لیکن ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ایک چیز اور مانگو کہ اللہ مجھے آپ اپنی محبت بھی عطا فرما دیجئے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ساری دنیا کو مانگ رہی ہے، اور یہ اللہ والا دنیا بنانے والے کو، اللہ کو مانگ رہا ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. لہذا یہ جس کو یہ فکر لگ گئی اور جو یہ مانگنے لگا، امید ہے کہ اب اس کی ہدایت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اسی حالت میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو، اس ارادوں کو، دعاؤں کو، سب کو جانتے ہیں. چوتھی تفسیر ہے وَذَكَرُوا جَلَالَهُ فَهَابُوا. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو یاد کرتا ہے کہ جس نے شیر پیدا کیا. اگر شیر دھاڑے تو آدمی ڈر کے مارے بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور چاہے کٹہرے میں بند ہو، حالانکہ جانتا ہے کہ شیر باہر نہیں آ سکتا، مگر پھر بھی آواز سے بے ہوش ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں شیروں کا خالق ہے، اس کا روب اور دبدبہ کیسا ہوگا. لہذا اس کو یاد کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کی نافرمانیوں کے بدلے میں جب عذاب نازل کیا تو اللہ کے عذاب میں کیا طاقت ہے. فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ، اللہ کا عذاب نازل ہوا. کس لیے نازل ہوا؟ بلا وجہ نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نافرمانوں کے گناہوں کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر ان کو برابر کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا، یعنی ہلاکت کو پوری قوم کے لیے، ہلاکت پوری قوم کے لیے عام کر دی. کوئی بھی بچنے نہ پایا کہ کوئی کہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، میں احتجاج کروں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج دشمن کو برابر کر دیا، یعنی ایسا تباہ برباد کیا کہ اس کا وجود بھی باقی نہیں رہا. جن کو اپنی قوتوں پر ناز تھا، آج ان کی بڑی بڑی عمارتوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی شان نازل کی جو پوری کائنات میں کسی عظیم الشان مملکت والے بڑے سے بڑے بادشاہ کو چاہے وہ پوری دنیا کا مطلق العنان بادشاہ ہو، حاصل نہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نازل کرنے کے طاقت میں کے ذیل میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس قوم پر اس کے گناہ کے سبب ہم نے عذاب نازل کیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا، تو دنیاوی بادشاہ کسی قوم کو سزا دے کر ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہیں اس کے احتجاج نہ ہو، کہ ہمارے خلاف لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں. لیکن ہماری کیا شان ہے؟ آگے فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا. اور اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کے بعد اس کے رد عمل، ری ایکشن اور انتقام کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا.
کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کوئی کیا کر لے گا. ظاہر سی بات وہ قادر مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو قادر مطلق کے سے ڈرے اور اس سے معافیاں مانگے اور ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں, کیونکہ اس قادر مطلق کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ کریم بھی ہے, معافی مانگنے سے فوراً معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.